نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت الاسلام دینا صدق اللہ عظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ہمارا دین اسلام یہ کوئی صدی دو صدی کا مذہب نہیں ہے۔ اس مذہب کے اوپر 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے اور دنیا کے ایک بہت بڑے خطے کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے۔ آغاز غار حرا سے ہوا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 40 سال مکمل ہونے والے تھے۔ فرماتے ہیں حبب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی، تو آپ اپنی تنہائی کا وقت غار حرا میں گزارنے کے لیے چنا۔ غار حرا میں آپ کا قیام 1 مہینے سے زیادہ کا رہا۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ نے نبوت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے جو انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ پورا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں۔ بارش ہو، سردی گرمی ہو، اسی طرح چاند سورج کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کا حصہ ہے۔ اور ان تمام کاموں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مامور کر کے رکھا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے بال برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جن کاموں کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کام وہ بجا لاتے ہیں۔ دنیا کے وجود سے لے کر کے سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، انسانوں کو چاند کے نکلنے کی اور چاند کے غروب ہونے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس معنی کر کے کہ چاند کیسے نکلتا ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، اس کی چالیں کیا ہیں، اس کے برج کیا ہیں، یہ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسانوں کے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روزانہ نئی نئی دریافت سامنے آتی جا رہی۔ آج جب انسان سائنسی ترقی کر کے اس وقت اس معیار پر پہنچا کہ سورج کی چال اور چاند کی چال کو سمجھ سکے، تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے وجود سے لے کر کے آج تک سورج اور چاند کی چال میں بال برابر فرق نہیں آیا۔ آج انسان کو علم ہوا تو انسان یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ انسان کو تو ایک زمانہ تھا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ پورا نظام اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ سبب کے درجے میں کچھ ذمہ داریاں مخلوقات کو دی گئی ہیں، فرشتوں کو بھی ذمہ داری دی گئی۔ دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری تمام فرشتوں کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے محبوب و مقرب فرشتے ہیں، اور قوی الامین کا خطاب دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں تک، رسولوں تک پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل کو ذمہ داری دی۔ وحی لے کر کے حضرت جبرائیل آتے ہیں
اور یہ وہ احکامات ہوتے ہیں جو من جانب اللہ صادر ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل ان احکامات اور پیغامات کو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے ماضی میں کبھی یہ بات کہی تھی کہ دین کا آغاز حضرت آدم کے زمانے سے ہوا۔ یہ آسمانی دین ہے، اس کے علاوہ بھی اور آسمانی دین رہے، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس کے علاوہ بھی اور مذاہب رہے، آسمانی کتابیں رہی، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، اور بھی صحیفے ہیں۔ یہ آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں تھی، یہ سب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچایا۔ دین کا آغاز حضرت آدم کے زمانے سے ہوا، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، لوگوں میں علم آتا رہا، اللہ نے احکامات بھیجنے کا سلسلہ رکھا۔ دین ابتدا میں بہت مختصر تھا، پھر احکامات آتے رہے، حالات کے اعتبار سے اللہ نے اس زمانے میں جو احکامات تھے وہ دیے، آئندہ زمانے میں احکامات بدلنے کی ضرورت تھی، اللہ نے ایک حکم منسوخ کر دیا، نیا حکم جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دین آتا رہا، احکامات آتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہی، احکامات منسوخ کیے جاتے رہے، نئے نئے احکامات دیے جاتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور ان تمام انسانوں میں سب سے اشرف ترین مخلوق جسے اللہ نے مقرب بنایا اور تمام مخلوقات کو جس کی خدمت پر مامور کیا، وہ انسان۔ خلق الانسان من علق، اس کی پیدائش بتائی کہ اللہ نے اس کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے 5 آیتیں سورہ اقرا کی نازل فرمائی، اور اس کے بعد 3 سال تک وحی موقوف رہی، اور یہ 3 سال کا زمانہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ فترت کہتے ہیں ایک وحی نازل ہونے کے بعد جو زمانہ خالی رہا، پھر وحی آئی، تو یہ بیچ کے خالی زمانے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل کو دیکھا، حضور خوف کھا گئے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کا پیغام دیا، اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ دنیا انسانیت میں کسی کو یہ مقام نہیں رہا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکھایا ہو، کچھ بتایا ہو، کچھ پڑھایا ہو، نہیں۔ اللہ نے آپ کو نبی بنانا مقدر فرمایا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ نبیوں کا سردار بنانا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ آخری نبی بنانا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور جس دور میں اللہ نے آپ کو بھیجا وہ دور جہالت تھا، لوگ اپنی جہالت پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج آدمی پڑھ لکھ کر کے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو فخر کرتا ہے، اور وہ زمانہ اس کا الٹا تھا، لوگ اپنی جہالت پر فخر کیا کرتے تھے، اور حالات بھی ویسے ہی تھے۔ آپ اگر دیکھو گے حالات سیرت کے تو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دور جاہلیت کہا تو صحیح کہا تھا۔ جہالت کی جتنی برائیاں تھیں وہ سب اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ علم کی وجہ سے آدمی جن جن برائیوں سے بچتا ہے، جب علم نہ ہو تو اس میں وہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں جو جہالت کی دین ہوتی ہیں، اور اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج علم ہے۔ آدمی اگر جاہل ہے تو اس سے آپ بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ وہ جو کچھ کرے گا وہ جہالت کی وجہ سے کرے گا۔ آپ اس کو اگر سمجھانا چاہو، بتانا چاہو، وہ نہ سمجھے گا نہ جانے گا، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں۔
تو جہالت کا علاج نہیں ہے، جہالت کا علاج ہے تو علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبی بنانا تھا، پہلی وحی بھیجنی تھی، حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور نے جواب دیا ما انا بقاری۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ حضور فرماتے ہیں حتی بلغ من الجہد، کہ میری برداشت کی حد انتہا تک پہنچ گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا۔ حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل نے اس طرح 3 مرتبہ کیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ کہا اقرا تو حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین بنایا گیا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جس کا آغاز ہوا، اور آپ کو جو دین اسلام کے نام سے دیا گیا تھا یہ اس کی ابتدا تھی۔ اس واقعے کے بعد حضور پر اتنا خوف طاری ہوا کہ حضور غار حرا سے نکلے، اور اسی حالت میں اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے زملونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ گھر میں بیوی تھی، بیٹیاں تھی، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، بیٹیاں تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو جو ہے کمبل اڑایا، آپ کو چادر اڑائی۔ یہ پہلی وحی تھی، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس سے پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہو انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے میں مر جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو جملے ذکر فرمائے تھے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر فرمائے۔ فرمایا انک لتصل الرحیم، آدمی کے دشمن گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں، سماج کے لوگ ہو سکتے ہیں، امیری غریبی کے فرق کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے جو بات کہی، ان تمام باتوں کا احاطہ کیا، کہنے لگے انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں اس سلوک کی وجہ سے کوئی بھی آپ کی جان لینے کے درپے نہیں ہوگا۔ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی مہمان آیا اور آپ نے اسے واپس کر دیا ہو، رات کا ٹھکانہ مانگا آپ نے نہ کہہ دیا، کھانا مانگا آپ نے نہ کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی اجنبی مسافر بھی آپ کی جان کیوں لے گا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، سماج میں، بستی میں جو معذور ہے، کما کر کے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کی آپ مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو وہ آپ کے کیسے دشمن ہوں گے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کا کام کرنے والے، سچائی کا ساتھ دینے والوں پر اگر حالات آتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیتے، ان کی مدد کرتے، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ تو پھر آپ جو اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ 3 سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اور 3 سال کے بعد پھر قرآن کریم کی سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔
کہ اے کمبلی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، فانذر، اپنے پروردگار سے لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، پاک رکھنے کی کوشش کرو، والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دو، ولا تمنن تستکثر، احسان جتلانا، مال جمع کر کے رکھنا، یہ کام مت کرو۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ دین اسلام کا آغاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، دین اسلام، آج مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں، خبر نہیں ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی تکمیل کیسے ہوئی، اور 23 سال کے عرصے میں جو احکامات آتے رہے، ان احکامات کے نزول کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مذہب اسلام پر یہ کوئی صدی 2 صدی کا مذہب نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی، اور مسلمانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر حکومت کی۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں مسلمان رہے۔ پوری دنیا میں آپ کو مسلمان ملیں گے، کم ملیں گے، زیادہ ملیں گے، لیکن دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں کہ اس پوری دنیا کی تاریخ میں اگر اچھائیاں، نفع بخش زندگی اگر کسی نے دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے، اور مسلمانوں نے اس کا مثالی نمونہ کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کر کے آپ دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ مکہ فتح ہوا تھا، کیسے فتح ہوا تھا؟ سن 8 ہجری میں، وہ تاریخ آپ نے سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، مکے والوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی، مکے والوں نے اس صلح کی دفعات کی، شک کی مخالفت کی تھی، اور صلح کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جو معاہدہ تھا، مشرکین نے توڑ دیا تھا، اور حالات ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا، اور 10,000 کی فوج لے کر کے آپ مکہ کی طرف چلے۔ یہ 10,000 کی فوج کتنے زمانے میں تیار ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 13 سالہ مکی زندگی، 8 سالہ مدنی زندگی، 13 اور 8، 21 سال میں مسلمانوں کی جو فوج تیار ہوئی تھی، وہ سب سے بڑی فوج تھی، جو 10,000 کی تعداد پر مشتمل تھی۔ یہ فوج لے کر کے آپ مکے کی طرف چلے تھے، درمیان میں اور لوگ بھی آ کر کے ملتے رہے، اور مکہ فتح ہوا۔ مکے والوں نے ظلموں میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ جب مکے کے قریب پہنچے، اور اتنے قریب پہنچے کہ اب مکے والوں کو لشکر نظر آنے لگے، حضور نے پڑاؤ کیا، اور ہر شخص کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا کھانا خود پکائے، اپنا چولہا خود جلائے، ایک چولہے پر 2 لوگوں کا کھانا نہیں پکے گا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ رات کا وقت تھا، 10,000 لوگوں نے جب اپنے چولہے جلانا شروع کیے تو مکے کے بڑے لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر کے دیکھ رہے تھے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے چولہے ہی چولہے نظر آتے۔ انہوں نے اندازہ کیا کہ ایک چولہے پر کتنے لوگوں کا کھانا بنے گا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک چولہے پر کم سے کم 10 لوگوں کا تو کھانا بنے گا، اور یہ اتنے چولہے جل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 چولہے جلے اور اس پر 10 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے تو 1,00,000 کی فوج ہے۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی، اور مشرکین مکہ نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ صبح ہوئی، مکے کے سردار ابو سفیان حضور کی خدمت میں آئے۔ راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت عباس سے پناہ مانگی
اور پناہ کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان نے بھی کسی کو پناہ دے دی، اب کوئی مسلمان اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حضرت عباس نے پناہ دی، جب یہ ساتھ میں آ رہے تھے حضرت عمر فاروق نے دیکھا، فوراً تلوار نکالی اور ابو سفیان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت عباس کو کہنا پڑا کہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ حضرت عمر ابو سفیان کے حضور تک پہنچنے سے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کر کے اجازت مانگ رہے تھے۔ ابھی حضور نے اجازت نہیں دی تھی، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے پہنچ گئے اور ابو سفیان نے شکست تو قبول کر لی اور مکہ حضور کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ کسی کا خون نہیں بہا، کسی کا ناخون تک نہیں کٹا۔ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ کہیں بھی ہو ان کو قتل کر دیا جائے، اگر کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں گے تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے گناہ ناقابل معافی تھے۔ 8 لوگ تھے جن کے بارے میں حضور کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوں گے تو بھی ان کو قتل کر دینا۔ ابو سفیان نے مکے والوں کے لیے اپنے لیے امان مانگی، حضور نے امان دی اور عزت افزائی کی، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے میرے گھر میں کتنے لوگ آ سکیں گے؟ فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں رہے گا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے پھر گزارش کی تو حضور نے اعلان فرمایا کہ جو مسجد حرام میں پہنچ جائے گا اس کو امن ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہر آدمی تک یہ آواز پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے اور ان 3 ٹھکانوں میں سے کہیں پہنچ جائے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں سے دور، مسجد حرام سے دور ہوں گے۔ پھر تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنا ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی امن ہے۔ جب یہ لشکر چلنے لگا مکے کی طرف تو کسی نوجوان انصاری صحابی نے، جن کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج انتقام اور بدلے کا دن ہے، آج خونریزی ہوگی، ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے، جان کے بدلے میں جان لیں گے، مال کے بدلے میں مال لیں گے۔ ابو سفیان نے حضور کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ آپ کے لشکر میں یہ آواز دی جا رہی ہے۔ تو حضور نے تحقیق کی، معلوم پڑا کہ انصاری صحابی جن کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا ہے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ تو حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر کے ایک دوسرے انصاری صحابی کو دیا اور اعلان کروایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام اور بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج سب کی جان محفوظ رہے گی، مال محفوظ رہے گا، عزت محفوظ رہے گی، آل اولاد خاندان محفوظ رہے گا۔ آج 1400 سال پہلے حضور نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا، اور آج سے 834 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا، اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد افغانستان میں یہ اعلان کیا گیا۔ میں ان تاریخ کے حوالوں سے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان پوری دنیا میں رہے، جہاں رہے ان کی ذات لوگوں کے لیے نفع بخش رہی، وہ اپنے مذہب کی شناخت بن کر کے، اپنے مذہب کی پہچان بن کر کے لوگوں کے درمیان رہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لینا اور یہ جملہ محفوظ رکھنا کہ لوگ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تمہارے عمل کو دیکھ کر کے، دعوت و تبلیغ سے بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا سبب تمہارا عمل ہے، تمہارا عمل ہے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے معاملات سے، تمہاری تجارت سے، تمہارے حسن سلوک سے، صلہ رحمی سے، تمہارے جو یہ معاملات ہیں اس کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔
آپ کسی کو اسلام کی دعوت دو، وہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ آج دعوت و تبلیغ کے لائن سے جو محنت چل رہی ہے، آپ اس پر ایک نظر ڈالو اور ایک جائزہ اور نتیجہ نکالو کہ لوگ اس لائن سے زندگی خرچ کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ پوچھو تو پتہ چلے گا۔ لوگ آپ کا کردار دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے۔ اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ قرآن کریم حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھ لو، اس سے بہتر، اس سے کامل و مکمل دین آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ لیکن اس کو پڑھ کر کے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ آج اگر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی پر روک لگی ہے تو وہ میری اور آپ کی وجہ سے، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے اخلاق نہیں ہے۔ لوگوں کو کہنا پڑا کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب اسلام اور سب سے بدترین قوم مسلمان۔ لوگوں نے ایسا ہی نہیں کہا، بہت گہرا جائزہ لے کر کے، تجزیہ کر کے یہ بات کہی گئی ہے۔ حضور نے مکہ فتح فرمایا، عام معافی کا اعلان، 8 لوگوں کے لیے قتل کرنے کا حکم تھا کہ یہ اگر کعبے کے غلاف کے لپٹے ہوں گے، کعبے کے اندر بھی ہوں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے، باقی عام معافی تھی۔ تو یہ 10,000 کا لشکر 21 سال میں تیار ہوا تھا، اور یہ ایسے لوگ تھے جن کے لیے شہادت زندگی سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت علی کا مقولہ پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب مرحب نامی جنگ بدر میں مقابلہ ہوا تھا، آمنا سامنا ہوا اور 1 بائی 1 مبارزت دے کر کے لڑائی ہوتی تھی، ایک ایک آدمی کا مقابلہ، تو مشرکین مکہ کے لشکر میں 4 لوگ بڑھے تھے۔ یہ اس زمانے کے بہادر ترین، طاقتور، شجاع لوگ تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، مسلمانوں کے لشکر سے 4 انصاری صحابی نکلے، تو انہوں نے کہا کہ یار تم لوگ کاشتکار لوگ ہو، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو، اور ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے لوگوں کو بھیجو، آپ مت آؤ۔ وہ 4 واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا، 4 لوگ نکلے، اس میں حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی کا جس سے مقابلہ تھا وہ زمانے کا مشہور ترین پہلوان، طاقتور شخص تھا، مرحب، جس کے وزن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ کی کھال بچھا کر کے وہ اس پر کھڑا ہو جائے اور لوگ وہ کھال کھینچے تو کھال پھٹ جاتی تھی، وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں تھا، اتنا وزندار تھا۔ حضرت علی سے مقابلہ ہوا، حضرت علی گئے تو سامنے گئے تو بچے تھے، بچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 20-22 سال کی عمر تھی، اور سامنے تجربے کار شخص تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تو مرحب ہے۔ کہا کہ تجھے پتا ہے کہ میں 1000 آدمیوں پر اکیلا بھاری ہوں؟ کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا تھا کہ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو لوگوں کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ فتح مکہ کا موقع تھا، اور پھر حضور کی زندگی کے 2 سال باقی بچے تھے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ 2 سال کے بعد جب آپ حج کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ 1,24,000 سے زائد لوگ تھے۔ سورہ نصر پڑھو گے، نصر کے معنی مدد، اللہ کی مدد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ دیکھو کہ اللہ کی مدد آ گئی،
اور فتح نصیب ہو گئی، یعنی فتح مکہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. آپ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد اور تعریف کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. 23 سال کے عرصے میں اسلام مکمل ہوا. فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جو فتح مکہ سے 2 سال، سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا اور سن 10 ہجری میں آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے تھے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ نے اسے قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا. میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ یہ 2 صدی کا مذہب نہیں ہے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور پوری دنیا میں اس مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، اور جہاں جتنا زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں وہاں اتنی زیادہ تیزی سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. آج 14 صدیاں گزر گئی، اسلام کے کسی ایک حکم پر کوئی ایسی تنقید نہیں کر سکا، اعتراض نہیں کر سکا جو فطرت کے خلاف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ماں باپ یا تو اسے نصرانی بنا لیتے ہیں، یا اسے یہودی بنا لیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں تو مشرک بنا لیتے ہیں، مسلمان ماں باپ ہوتے ہیں تو پھر اولاد کو مسلمان بنا لیتے ہیں. تو یہ دین جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، دین اسلام، یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. اسلام کے 5 شعبے، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت اور اخلاق، یہ 5 شعبے. عبادت، معاملات، معاشرت، معیشت اور اخلاق. ہماری عبادت کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے. ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی عبادات کا اثر آپ کے معاملات پر، آپ کی معاشرت پر، آپ کی معیشت پر اور آپ کے اخلاق پر نہ پڑے تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کی عبادت سے آپ کے معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق پر کوئی اثر نہ پڑے، آپ نماز بھی پڑھ رہے، جھوٹ بھی بول رہے، نماز بھی پڑھ رہے، ڈنڈی بھی مار رہے، نماز بھی پڑھ رہے، دھوکہ بھی دے رہے، نماز بھی پڑھ رہے، جوا بھی کھیل رہے، نماز بھی پڑھ رہے، آپ جو ہے زناکاری میں بھی مبتلا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ذات لوگوں کے لیے بجائے نفع بخش ہونے کے نقصان دہ ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے. اور آدمی جب کوئی کام شروع کرتا ہے پہلے اس کی عادت بنتی ہے اور عادت کے بعد پھر عبادت تک پہنچتا ہے. تبھی ہم لوگ عادتی میں اٹکے پڑے. ابھی تک ہم لوگ عادت پر ہیں، اور عادت بھی کیسی، ابھی پکی عادت بھی نہیں ہوئی. جی ہوا نماز پڑھ لیے، نہیں ہوا نہیں پڑھے. تب ہماری عادت بھی نہیں پڑی. عادت پڑ جائے گی تو پھر عبادت تک ہم لوگ پہنچیں گے. دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے. وہ جس جگہ رک کر کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم اگر وہاں تک
پہنچ جائیں گے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. دنیا ہمارا انتظار کر رہی. ساتھیوں کے مشورے سے ہم نے طے کیا کہ حالات حاضرہ پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ عبادات کیا ہے. یہ عنوان انشاءاللہ سلسلہ وار شروع کریں گے، لیکن وہاں شروعات سے پہلے یہ تمہیدی گفتگو تھی جو آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اسلام ہے کیا اور اس کا آغاز اور ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس پر 23 سال کا عرصہ گزرا اور آپ کی زندگی کے اور دنیا سے پردہ کر جانے کے آخری سال میں آپ کو یہ خوشخبری اور مژدہ دیا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا. تو دین اسلام ہے کیا؟ انشاءاللہ یہ تمہیدی گفتگو تھی. زندگی رہی آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسلام کے تعلق سے عبادات کے شعبے کو ہم لے کر کے چلیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا